बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफ़हीमुल कुरान कोर्स में सबक नंबर 6 के साथ फ़रहत बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप देखें कि अल्लाह की हा के नीचे ज़ेर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो हा के ऊपर यहाँ पर पेश आपको नज़र आ रहा है। अल्लाहु में हा के ऊपर ज़बर है, इन्नल्लाह हा के ऊपर ज़बर है। फिर आप ये देखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन दाल के ऊपर दो पेश नज़र आ रही हैं। अन्ना मुहम्मदन, तो दाल के ऊपर दो ज़बर आ रही हैं। और अला मुहम्मदिन, दाल के नीचे दो ज़ेर हैं। तो हमने ये देखा इसमें कि इसम तीन तरह से लिखा हुआ है कि अल्लाहु जहाँ पर कलमा शुरू हो रहा है, जुमला शुरू हो रहा है, वहाँ पर पेश नज़र आ रही है। और जहाँ पर अन्ना या इन्ना के बाद इसम आ रहा है तो वहाँ पर आपको ज़बर नज़र आ रही है अल्लाह। और जहाँ पर किसी इसम के बाद या जर के बाद आपको इसम नज़र आएगा तो वहाँ पर आपको अल्लाह हा के नीचे ज़ेर नज़र आ रही है। इसी तरह मुहम्मदुन, जहाँ जुमला शुरू हो रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जहाँ पर आपको अन्ना नज़र आ रहा है तो अन्ना के बाद आपको मुहम्मदन मिलेगा। और जहाँ पर आप हर्फ जार के बाद देखते हैं तो हर्फ जार के बाद अला मुहम्मदिन। तो इन जुमलों में या कलमात मुबारका में जहाँ पर जुमला शुरू है वहाँ पर पेश है, जहाँ अन्ना है, अन्ना के बाद जो इसम है वहाँ पर ज़बर है, और जहाँ हर्फ जर अला है, अला के बाद जो इसम है उस पर हर्फ जर है, यानी मुहम्मदिन, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह है। तो जुमला के शुरू में पेश इन्ना या अन्ना के बाद जो इसम होगा उस पर ज़बर होगी। अला या किसी इसम के बाद जो इसम आ रहा है वहाँ पर आपको ज़ेर नज़र आएगी। उसके बाद आप इसी चीज़ को हमने समझने के लिए कि कहाँ पर ज़बर आनी है, कहाँ पर ज़ेर, कहाँ पर पेश, हम एक और जुमला को देखते हैं। हमने उसमें पढ़ा था फ़ेल के उसमें कि दरबा, उसने मारा। तो ये एक उर्दू का एक सेंटेंस है, इसको आप गौर से देखें कि खालिद ने ज़ैद को मारा। तो गोया खालिद फ़ाइल हो गया, ज़ैद मफ़ूल हो गया और फ़ेल हर्फ हो गया। और इसी में अगर आप तरतीब तब्दील कर दें तो आप कहें ज़ैद ने खालिद को मारा, तो ज़ैद को आप पहले ले आएँ तो अब ज़ैद फ़ाइल बन गया, खालिद मफ़ूल बन गया और फ़ेल हुई मारा। तो गोया उर्दू में जुमले की तरतीब इस तरह होती है कि पहले फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल, फिर उसके बाद फ़ेल। तो अगर आप सिर्फ तरतीब तब्दील कर देंगे कि किसी इसम को जिस इसम को आप फ़ाइल की जगह पे रखेंगे वो फ़ाइल होगा, जिसको आप मफ़ूल की जगह पे रखेंगे तो वो मफ़ूल हो जाएगा। अब अरबी में जुमले की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है कि उसमें पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल। अब हम इन्हीं उर्दू जुमलों को हम अरबी में ढालेंगे कि खालिद ने ज़ैद को मारा, इसमें फ़ेल जो है वो मारा है, तो मारा की अरबी दरबा है और फ़ाइल खालिद है पहले जुमले में, तो हमने खालिदुन को यहाँ पे लिख लिया। फिर मफ़ूल ज़ैद है तो ज़ैदन को हमने यहाँ लिख लिया। तो दरबा खालिदुन ज़ैदन। अब इसमें हम एक चीज़ गौर से देखें कि खालिदुन लिखा हुआ है फ़ाइल के नीचे और मफ़ूल के नीचे ज़ैदन लिखा हुआ है, जबकि ये जो हरूफ थे उर्दू में ने और को, ये दोनों हर्फ हैं, इनकी अरबी कहाँ गई? तो ये जो तनवीन है खालिदुन के ऊपर दो पेश हैं, ये पेश इस ने को ज़ाहिर कर रही है, और जो ये ज़बर हैं दो, ये इस को ज़ाहिर कर रही हैं। अब इसी को अगर हम तरतीब अब थोड़ी सी बदलते हैं
دوسرے جملے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جس میں تھا زید نے خالد کو مارا. تو اب ہم فعل مارا ضربہ، زید فاعل ہو گیا اور خالدن مفعول ہو گیا. تو ضرب زید خالدا. تو اب فاعل اس کے اوپر دو پیش ہیں، مفعول خالدن کے اوپر دو زبر ہیں. تو ہم نے یہ چیز اخذ کی، نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ جس کے اوپر دو پیش ہوتی ہیں، جملہ فعل والا ہو تو جس کے اوپر اسم کے اوپر دو پیش ہوں یا ایک پیش ہو یعنی ضمہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل ہوتا ہے. اور جس کے اوپر دو زبر ہوں یا ایک زبر ہو، فتح ہو، تو وہ مفعول ہوتا ہے. تو ضرب خالد زیدن، اس میں خالد فاعل ہو گیا، زیدن مفعول ہو گیا. اور ضرب زید خالدن، تو اس میں اب زید مفعول ہو گیا، فاعل ہو گیا، اور خالدن مفعول ہو گیا. تو اسم کو ہم نے یہاں بھی دیکھ لیا کہ ہم دو صورتوں میں لکھ رہے ہیں کہ یا اس پر ضمہ آ رہی ہے یا اس پر پیش اپنا نصب آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو دہرائیں دوبارہ کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ ہو، پھر ہم نے دیکھا تھا اللہ، پھر ہم نے دیکھا اللہ ہے، محمدن محمدن محمدن. زیدن دو پیش ہیں، زیدن دو زبر ہیں، زیدن دو زیر ہیں، خالدن خالدن خالدن. تو یہ اسماء جو پہلے ہیں ان سب پر پیش ہے، تو یہ پیش والی حالت ہوگی. اور جو اسماء یہ ہیں اللہ محمدن زیدن خالدن، ان پر زبر ہے سب پر، تو یہ زبر والی حالت ہوگی. اور اللہ محمدن زیدن خالدن یہ زیر والی حالت ہے. تو پیش والی حالت یا ضمہ والی حالت ان کو ہم رفع والی حالت کہیں تو یہ جملہ کے شروع میں اکثر آتے ہیں یا یہ فاعل ہوتے ہیں. تو ان کو ہم مرفوع کہتے ہیں، جو رفع والی حالت ہے، پیش والی حالت ہے. اور جن کے اوپر زبر ہے، ایک یا دو تنوین بھی ہے، تو ایس کو زبر والی یا فتح والی یا نصب والی یہ یا تو انا کے بعد ہوتے ہیں یا یہ مفعول ہوتے ہیں. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ محمدن زیدن خالدن یہ زیر والی حالت ہے، کسرہ والی حالت ہے یا جر والی. تو یہ ہمیں حرف جر کے بعد نظر آئے ہیں، تو ان کو ہم مجرور کہتے ہیں. اور رفع کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے پیش اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رفع کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں. نصب جو ہے وہ درمیان سامنے، جس طرح کہتے ہیں نصب العین، تو آنکھوں کے سامنے کا ایک جو ہے تو اس کو ہم نصب کہتے ہیں. اور جو مجرور ہے یہ جر، یہ نیچے ہے، عاجزی کی حالت ہے، تو جن پر زیر ہو، کسرہ ہو، جر ہو، ان کو ہم مجرور کہیں گے. پھر اسماء ہم نے جو ابھی تک پچھلے لیکچرز میں پڑھا ان کو ایک مختصر اس کی ریویژن ہم دیکھیں کہ کتابن ہے، تو کتابن کو پیش کی حالت، رفع کی حالت میں کتابن اس طرح لکھتے ہیں، جبکہ اس پر نصب یا فتح یا زبر کی حالت کتابن. اس میں صرف آپ ایک چیز غور کریں گے کہ اس میں جو کتابن ہے یہاں پر الف تنوین کے بعد الف لکھی ہوئی ہے، اور کتابن یہ ایک جر کی صورت میں کتابن لکھتے ہیں. اب اس پہ اگر کتابن پہ آپ الف اور لام لگا دیں تو الکتاب، پھر اس کے بعد مومنن ہے، واحد ہے، تنوین ہے اس پر،
اور اگر اس پر الف لام لگا دیں تو المؤمنو بن جائے گا۔ پھر اس کی تثنیہ ہے مؤمنان ہے، پھر اس کی جمع تھی مؤمنون، پھر اس پر الف لام لگا دیں آپ تو المؤمنون ہو جائے گا۔ مومنتن مؤنث ہے، المؤمنۃ مؤنث الف لام لگا دی ہم نے، مؤمنتان تثنیہ ہو گیا، مؤمناتن یہ اس کی جمع ہو گئی، اور مؤمناتن پر اگر آپ الف لام لگاتے ہیں تو المؤمنات۔ پھر جہنم ہم نے دیکھا تھا کہ جس پر تنوین نہیں آتی، نہ اس پہ الف لام آتی ہے۔ پھر ہوا، ہیا، انت، انتے ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ضمہ کی صورت میں، رفع کی صورت میں، یعنی مرفوع حالت میں تو ہم نے اس کو لکھ دیا اور ہم نے پڑھ بھی لیا۔ نصب کی صورت میں کس طرح ہم ان کو لکھیں گے اور جر کی صورت میں کس طرح ہم ان کو لکھیں گے۔ اب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہیں پر آپ کو مومنون ملے گا، اور کہیں پر آپ کو مومنین ملے گا، اور کہیں پر آپ کو مومناتن، اور کہیں پہ آپ کو مومناتن لکھا ہوا ملتا ہے، کہیں پر آپ کو مسلمون، مسلمون، کہیں پر مسلمین نظر آتا ہے۔ تو وہ دراصل ان کی رفع، نصب یا جر کی حالت ہوگی، جس کو ہم تفصیل سے کل ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح انا، نحن، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، الذی، الذین، یہ اسماء بھی ہم نے پڑھے تھے، ان کی بھی رفع کی حالت کیا ہوگی، نصب کی حالت کیا ہوگی اور جر کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سابقہ لیکچرز کو غور سے سنیں اور ان کی پریکٹس کریں، اور کمنٹس سے ضرور نوازیں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کا، اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب صرف ہم پچھلی دہرائی کر دیں گے آج۔ ہوا، یہ آپ یہ جو گردانے ہیں ان کو آپ میرے ساتھ ضرور ایک دفعہ دہرائی کر لیا کریں گے، جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ زور سے اس کو پڑھیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، آنا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، آنا، نحن۔ فعل ماضی میں ہم نے صرف 5 صیغے پڑھ لیے تھے۔ ضربت، ضربا، الف بڑھائیں گے تثنیہ ہو جائے گا ضربا، واو بڑھائیں گے ضربو، تا بڑھائیں گے ضربت، تا کے بعد الف بڑھائیں گے تو ضربتا ہو جائے گا۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا۔ مضارع میں ہم نے پڑھا تھا یضربو، تضربو، تا بڑھائی، تضربو، تا بڑھائی، الف بڑھائی اضربو، نون بڑھائی نضربو۔ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ پھر ہم نے تثنیہ میں الف اور نون بڑھائی تو یضربان، تضربان، تضربان، تضربان۔ پھر ہم نے جمع میں واو بڑھائی تھی یضربون، تضربون، 2 صیغے اس میں ہم نے یہ کیے تھے، یضربون، تضربون۔ اب اس کو اسی ترتیب سے آپ یاد کریں گے۔ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ یضربان، تضربان، تضربان، تضربان۔ یضربون، تضربون۔ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو۔ یضربان، تضربان، تضربان، تضربان۔
یضربون تضربون۔ حروف جارہ کو ہم نے دیکھا تھا، اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیں۔ بسم اللہ، باللہ، تاللہ، واللہ، والشمس، والقمر، من المسجد، من الشر، عن الفحشاء، للہ، للمتقین، للکافرین، لإبراہیم، علی الکرسی، علی العرش، فی البیت، فی المسجد، کالحجارۃ، کالجبال، الی البیت، الی جبل، حتی حین، حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ وبارک وسلم۔